بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یہ ایسی شہادت ہے کہ جس کی خبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی ولادت ہوتی ہے اسی وقت بتا دی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ جو ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان کے گھر موجود تھے تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کس لیے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کی مٹی جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہونا تھا، اس مقام کی مٹی کو حضرت ام سلمہ کو دیا اور فرمایا کہ جب اے ام سلمہ یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر دو چیزیں جو ہیں میں ان کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی دی، جب 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہوتا ہے کربلا کا، تو اس وقت جو ازواج مطہرات میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حیات تھیں وہ صرف حضرت ام سلمہ تھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب کربلا کا معرکہ پیش آئے گا تو اس وقت ام سلمہ حیات ہوں گی، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اپنی دوسری زوجہ کو، کسی دوسری بیوی کو مٹی نہیں دی بلکہ حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی کہ جب یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، پھر سوال اٹھتا ہے کہ جب 61 ہجری کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور وہی مٹی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی تھی وہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اس مٹی کو کیسے علم ہوا کہ میں نے خون کے اندر تبدیل ہونا ہے؟ دراصل یہ وہ مٹی تھی کہ جس نے حسین کے قدموں کو چھو رکھا تھا۔ اب اس مٹی کے علم کا مقام یہ تھا، اس مٹی کو مدینہ میں پتہ چل گیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور پھر ناظرین محترم دیکھیے کہ یہ وہ مٹی کہ حسین کے قدموں سے لگے، اسے اتنا علم ہو جائے کہ اسے پتہ چل جائے کہ حسین شہید ہو گئے ہیں، اور پھر حضرت امام علی مقام امام حسین کا مقام و مرتبہ اور ان کا علم کتنا ہوگا۔ اور پھر دیکھیے جب کربلا کے میدان میں یہ شاہ سوار اپنا سارا کا سارا کنبہ لے کر پہنچتے ہیں، امام علی مقام نے جب اپنے بیٹوں کو شہید کروا دیا، جب آپ کے خاندان کے جتنے بھی وہاں پر مرد تھے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں کے ساتھ جب پہنچے اور ان کی جانوں کے نذرانے جب پیش فرما دیے تو دیکھیے یہ سالار، یہ شہزادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے، اب دیکھیے کہ وہ مٹی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی تھی، اب 61 ہجری کے اندر حضرت ام سلمہ ایک دن دیکھتی ہیں کہ وہ مٹی جو پہلے مٹی تھی وہ اب خون کے اندر تبدیل ہو چکی ہے، اور کیا فرماتی ہیں کہ مجھے علم ہو گیا کہ آج حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، آپ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا جب حسنین کریمین کو شہید کیا، اور پھر وہ حسین کہ جس کو حضور اپنے کندھوں پر سوار کر کے جھولے دیا کرتے تھے، وہ حسین کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وہ حسین کہ جس کے منہ مبارک کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان داخل فرمایا کرتے تھے۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی اذیت دی گئی۔ اب دیکھیے کہ جب 10 محرم کا دن ہوتا ہے، آپ کی شہادت ہوتی ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ مبارک جو تھا وہ گرد آلود تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حالت ہے یہ کس لیے ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حسین کی قتل گاہ میں موجود تھا، آج حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری روایت دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری خواب میں آتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں زیارت کرتا ہوں اور حال یہ ہے کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ مبارک جو تھا وہ گرد آلود تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں ایک خون کی بوتل تھی اور وہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون کس لیے ہے، یہ کس کا خون ہے اور یہ حالت کیسی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شیشے کے اندر میرے لخت جگر، میرے نور نظر حسین کا خون ہے، اس کے بھائیوں کا خون ہے، اس کے رفقا جو ہیں، اس کے جتنے ساتھی ہیں، ان کا خون اس شیشے کے اندر موجود ہے۔ اور فرمایا کہ میں صبح سے یہ خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اس تاریخ کو نوٹ کر لیا جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری خواب میں آئے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہی تاریخ تھی، 10 محرم کا ہی دن تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے خواب میں آئے، اسی دن حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ ناظرین محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اور پھر جب آپ کی شہادت ہوتی ہے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں موجود ہوتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو ان کی پھر مشکل کشائی کی جاتی۔ حضرات محترم، یہ وہ نواسہ تھا جو نبی کے کندھوں پر سوار ہو کر سواری کیا کرتا تھا۔ اس نواسے نے اپنے نانا کی دین کی لاج رکھی، اسلام کی لاج رکھی، رخصت کا رستہ اختیار نہیں کیا بلکہ عزیمت کا رستہ اختیار کیا۔ جب حسین اپنے ایک بیٹے کو جام شہادت نوش کرنے کے لیے بھیجتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھپکی دیا کرتے ہوں گے، یا حسین شاباش تو نے اپنا حق ادا کر دیا۔ دراصل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنا جو عزم تھا وہ لے کر نکلے تھے اور یزید کے ساتھ ٹکرا گئے۔ آج حسین زندہ ہے، یزید مردہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔